بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی نے شوہر سے گلہ کیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، جس پر شوہر نے پلٹ کر جواب دیا، یہ بچے کیا فہد مصطفیٰ کے پروگرام سے گفٹ میں لائی ہو؟ پہلے یہ لطیفہ کچھ یوں تھا، یہ بچے کیا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ بات لطیفے کی نہیں، بات ہماری نفسیات کی ہے۔ جب بھی کسی بیوی نے شوہر سے گلہ کیا ہے کہ اسے اب بیوی سے محبت نہیں رہی، تو شوہر نے بچے پکڑ کر اس کے سامنے ثبوت کے طور پر کھڑے کر دیے یا ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا بچے پیدا کرنا محبت کی نشانی ہے؟ یا کیا بچے محبت کا ثبوت ہیں؟ یا کیا جنسی تعلق محبت کا ثبوت ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بچے درجن بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ ان میاں بیوی کو آپس میں محبت بھی ہو۔ جنسی جذبہ اور جنسی تعلق ایک حیوانی جذبہ ہے جو تناسل کے لیے بالقوہ رکھا گیا ہے۔ جنسی تعلق میں انسان اور حیوان صرف ایک ہی جذبے، ایک ہی ضرورت کے غلام ہوتے ہیں۔ دونوں میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جنسی تعلق اور افزائش نسل کو محبت نہ کہا جا سکتا ہے، نہ محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گھروں سے محبت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے اور ہم اولاد کو دیکھ دیکھ کر محبت کی وافر موجودگی کا یقین کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر محبت کیا ہے؟ محبت ایک جذبہ ہے جو اپنے اثرات اور نشانیاں رکھتا ہے، اس کے شواہد ہوتے ہیں۔ محبت اپنے محبوب کے سامنے سرنگوں رہتی ہے، محبوب کی مرضی میں اپنی مرضی گم کر دیتی ہے، وہ محبوب کو خوش کر کے اس کی خوشی میں سے اپنی خوشی کشید کرتی ہے۔ اس میں انا کوئی نہیں ہوتی، اس میں اتھارٹی کی طلب نہیں ہوتی، وہ اپنے تمام حقوق لکھ کر محبوب کو دے دیتی ہے اور پھر کبھی پلٹ کر صلہ طلب نہیں کرتی۔ وہ محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں کرتی، وہ پوری طرح اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ وہ تو حکم کا انتظار بھی نہیں کرتی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے محبوب کی پسند کا اندازہ کرتی اور اسے کہے بغیر پورا کرتی ہے۔ جب گھروں میں مطالبے ہونے لگیں تو اپنے اپنے حقوق کا رونا رویا جائے، ہر ایک اپنے دکھ سنانے کے چکر میں ہو، اپنی قربانیاں گنوانے کو بے قرار ہو، تو سمجھ لے کہ محبت اس گھر سے کوچ کر گئی ہے۔ اب اس کی لاش کی چیر پھاڑ جاری ہے۔ اللہ جب انسان سے محبت کرتا ہے تو اپنی شان کے ساتھ سمائے دنیا پر تنزل فرماتا ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، معاف کرنے پر تلا بیٹھا ہوتا ہے، خود معاف کرنے کے بہانے فراہم کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کائنات میں نہ سما سکنے والا قلب انسان میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ جن گھروں میں محبت ہوتی ہے وہاں سزا نہیں ہوتی، معافی ہوتی ہے، اور معافی مانگنے کا انتظار بھی نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے شوہر کا ناراض ہو جانا ہے، بشرطے کہ اسے شوہر سے محبت ہو۔ جسمانی مار تو طلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ علماء اللہ سے اپنی محبت کے ثبوت میں نماز روزہ پیش کرتے ہیں، جس طرح بیوی کے محبت کے ثبوت میں شوہر بچے پیش کرتا ہے، جبکہ نماز پڑھنے والا ضروری نہیں اللہ سے محبت بھی کرتا ہو۔ وہ بھی نمازی ہی ہے جن کو ویل کی دھمکی دی گئی ہے، اور وہ بھی نمازی ہی ہوگا جس پر بخاری کی روایت کے مطابق جہنم بھڑکائی جائے گی۔ نماز مسلمان کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ اصل بات دل کی ہے کہ نماز کے علاوہ بھی دل محبوب کی یاد میں غرق ہو اور بار بار اس کی گلی کا خیال آتا ہو۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا۔ بہت سارے حج پر جاتے ہیں مگر ضروری نہیں ان کو محبت بھی ہو۔ اپنی جنت کا چکر ساتھ ساتھ ہے، ضرورت اور مطلب پرستی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ محبت ایک الگ جذبہ ہے جس کی طلب اللہ پاک کو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مومن بندہ نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی اولاد، ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت کا ثبوت یہ ہے
کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ محبوب کی خاطر چھوڑ دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب کو محبوب پر قربان نہ کرو محبت ثابت نہیں ہوتی۔ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کو بسا کر الفت ڈال کر جب دیکھا کہ دل نے کانٹا نگل لیا ہے، وبلغ معه السعی، تو چھری کے نیچے لٹانے کا اشارہ کر دیا اور لٹانے والا لٹا کر خلیل بن گیا۔ ہمارے گھروں میں یہ منظر شادی کے ابتدائی دنوں میں اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ عورت اپنے جہیز کی چیزیں سسرال میں استعمال کرتی نظر آتی ہے، پھر جو محبت سمٹی جاتی ہے چیزیں دوبارہ پیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں صرف ورکنگ ریلیشن شپ باقی رہ جاتی ہے، جس کا ثبوت بچے ہوتے ہیں۔ محبت جس گھر میں ہوتی ہے وہ دنیا میں جنت ہوتا ہے۔ بات بات پر طلاق مانگنا اور بات بات پہ طلاق دینا، پھر فتوے لے کر رکھنا، یہ کوئی محبت نہیں۔ یہ بندہ سوچتا ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا، عورت بھی سوچتی ہے شریک میرے والدین کو تانے دیں گے، اپنا اپنا مفاد دیکھ کر گھر بسائے جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ عورت ایسے شوہر کے ساتھ جنت میں بھی رہنے پر راضی نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی اپنے شوہر سے بنتی نہیں تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، شوہر اس کے مقابلے کا نہیں تھا، دوسرا وہ امیر گھرانے کی تھی، اس کا والد کویت کا شہری تھا جبکہ سالم صاحب غریب آدمی تھے، تیسرا وہ عمر میں سالم صاحب سے بہت چھوٹی تھی، اور فساد کی چوتھی وجہ یہ تھی کہ سالم صاحب کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر سہ روزے اور چلے پر لگتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لائن لگی تھی اور زینب کو سودا سلف بھی کسی سے منگوانا پڑتا تھا۔ گھر میں فساد کی کیفیت تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کے بعد کا وقت میں اندر لیٹا تھا اور زینب میری امی کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے اتفاقاً پوچھ لیا کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ امی نے فرمایا کہ عورت کو اس کا شوہر ملے گا۔ اس لڑکی کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، بولی اللہ نے میں ساری نمازیں روزے اس منہ چھوٹی سری والے سالم کے لیے پڑھی، میں اب کوئی نماز نہیں پڑھوں گی، یہ سالم میرا پیچھا مر کے بھی نہیں چھوڑے گا۔ خطرہ بھاپ کر امی نے اسے فوراً تسلی دی کہ وہاں سالم کا سر بڑا کر دیا جائے گا اور عادتیں ٹھیک کر دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی اسے پسند نہ ہوا تو اللہ پاک اسے انتخاب کا موقع دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کا شوہر منتخب کر لے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈھیر سارے بچے ہونے کے باوجود وہ عورت جنت میں بھی سالم کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، نماز چھوڑ کر جہنم میں جانے کو تیار تھی، گویا اسے سالم سمیت گھر جہنم سے بھی بدتر لگتا تھا۔ عورت سے محبت ہم شادی سے پہلے کرتے ہیں جب وہ ہماری محبوبہ ہوتی ہے۔ محبت کی تکمیل بیوی اور شوہر کے بس کی بات نہیں ہے۔ محبت کی تکمیل محبوب محبوبہ کی مرہون منت ہے۔ جب اس کی ناراضگی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، جب گھر سے نیا جوڑا اور بال بنا کر انسان نکلتا ہے اور 10 چکروں کے بعد آمنا سامنا ہوتا ہے، تو صرف ایک نظر پڑ جانے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی محنت کام آ گئی ہے، جن کے لیے پہنے تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر نماز میں کنگھی پٹی کر کے آیا کرو، بن سنور کے آیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ اس کی وعدہ خلافی مزید آتش شوق بھڑکاتی ہے، اس کا غصہ ادا لگتا ہے، مگر شادی کے ساتھ ہی ہم افسر بن جاتے ہیں اور وہ ہماری ملازمہ ہو جاتی ہے، اور پھر افسری کی نفسیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا ناراض ہونا اس کا حق نہیں بلکہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ اب ہم محبت نہیں تابعداری چاہتے ہیں، پھر اس تابعداری کو ہم ڈنڈے سے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں ایک چلتی پھرتی لاش ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کی ماں کہلاتی ہے۔